پھر ہے رات کے اوقات میں اللہ کا ذکر کرنا. رات کو بھوک کی وجہ سے پہلو بدلتے وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بھوک کی شدت کی وجہ سے پہلو بدلتے تو فرماتے لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. صحیح ابن حبان. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا زبردست ہے، آسمانوں زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے، وہ بہت عزت والا اور بہت بخشنے والا ہے. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، اس کی توحید کا ذکر ہے، اس کے زبردست ہونے کا ذکر ہے، اس کے رب ہونے کا ذکر ہے اور زبردست اور بخشنے والا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر جب رات کو بھوک کی شدت کی وجہ سے پہلو بدلتے، ظاہر ہے کہ نیند نہیں آتی ہوگی، تو اس وقت پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتے. اور اس میں کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں. پھر دوران نیند آنکھ کھلنے پر سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس سویا کرتا تھا، چنانچہ جب آپ رات کو اٹھتے تو خاصی دیر تک پہلے سبحان اللہ رب العالمین، پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور پھر سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے، یہ پڑھتے رہتے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے. سیدنا عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کے وقت آنکھ کھلنے اور جاگنے پر یہ کلمات کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر کہے اللہم اغفر لی، یا کوئی دعا کرے تو دعا قبول ہوگی، اور اگر بستر سے اٹھ کر وضو کرے اور نماز پڑھ لے تو اس کی نماز قبول ہوگی. یہ بھی وہی دعا ہے جو سوتے وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے اور رات کو آنکھ کھلنے پر بھی، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے. وہاں لا حول ولا قوۃ الا باللہ پہلے ہے اور یہاں الحمدللہ پہلے ہے. الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور پھر اپنی بخشش کی دعا. یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی دعا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. یہ پڑھ کر، یہ ذکر کر کے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے اس کو بھی نہ بھولیں. اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کی توفیق کے بغیر گناہ چھوڑنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں ہے. اے اللہ مجھے بخش دے. برا خواب دیکھنے پر سیدنا ابو سلمہ روایت کرتے ہیں میں بعض خواب ایسے دیکھتا تھا جو مجھے بیمار کر دیتے تھے. یعنی کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا روح پر بہت شدید اثر ہوتا ہے، انسان کے حافظے سے جاتے نہیں ہیں اور زبردستی خیال بھی ان کا آتا رہتا پلٹ پلٹ کے. پھر میں سیدنا ابو قتادہ سے ملا، انہوں نے کہا میرا بھی یہی حال تھا، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہر اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، سو جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اسے اپنے دوست کے علاوہ اور کسی سے بیان نہ کرے، اور جب برا خواب دیکھے تو بائیں طرف 3 بار تھتکار دے، یعنی تھوڑا تھوڑا سپٹ کر دے ہلکا سا، اور یہ کہہ کر اللہ کی پناہ چاہے اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا، میں شیطان اور اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور کسی سے بیان نہ کرے تو وہ خواب اس کو نقصان نہ دے گا. یہ بات یاد رکھیے. اکثر لوگ خوابوں کو ایسے بیان کر رہے تھے جیسے کوئی کہانیاں ہوں، مجلسوں میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ برے بھی ہوتے ہیں. خاص طور پر اگر کسی سے متعلق ہو، کسی بڑے یا چھوٹے سے متعلق یا کسی رشتہ دار یا دوست سے متعلق، اور اچھا نہ ہو تو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. اچھا بھی ہو تو مجلسوں میں نہیں ذکر کرنا چاہیے اس طرح جب تک کہ وہ شخص اجازت نہ دے، کیونکہ اس میں آپ کسی شخص کو ذکر کر رہے ہیں اور اگر وہ اس میں کوئی کسی قسم کی کمی بیشی ہے تو بیک بائٹنگ میں بھی آ جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان. کس کس کو رات دعائیں پڑھتے ہوئے نیند آ گئی تھی؟ یعنی پوری نہیں ہو سکی تھی؟ مجھ سے تو نہیں پوری ہوئی، مجھے تو نیند آ گئی تھی. اگر ایسا ہو جائے پھر کیا ہو؟
نیت کا اجر مل جائے گا بالکل انشاءاللہ. یعنی ایک دعا پتہ نہیں میں نے کتنی دفعہ کوشش کی اور پھر نیند آ جاتی تھی، پھر نیند آ جاتی. تو ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات. اور بعض لوگ اس پر بھی پریشان ہوتے ہیں کہ اتنا سارا وظیفہ پڑھے رات کو، اتنی ساری دعائیں ہیں. تو یہ ہے کہ کیا سارے دن ساری راتیں برابر ہوتی ہیں؟ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں زندگی کے کہ جس میں ہم بہت فارغ ہوتے ہیں، بہت نہ بھی صحیح لیکن کچھ فارغ ہوتے ہیں، نسبتاً فارغ ہوتے ہیں، ہے نا. جیسے شادی سے پہلے آپ لوگ ہیں، اپنی مرضی سے سونا، اپنی مرضی سے اٹھنا. پھر شادی کے بعد وہ مرضیاں نہیں رہتی، اتنی مصروفیت ہو جاتی. آپ دعا پڑھنا چاہ رہے ہیں اور دوسرا شخص آپ سے کچھ اور چاہ رہا ہے، تو پھر بھی اتنی لمبی دعائیں اس وقت نہیں پڑھی جاتی، کتاب کھول کے نہیں پڑھی جا سکیں گی. ہاں اگر آپ کے حافظے میں ہے تو آپ دل ہی دل میں ساری پڑھ جائیں گے، پھر مشکل نہیں ہوگی. پھر بچے ہو جاتے ہیں تو آپ کتاب اٹھائیں گے یا بچہ اٹھائیں گے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ ساری کی ساری دعائیں رہ جائیں گی، بس گئی سنتوں پہ عمل، ہو گئی عبادت. اب تو ہم بچوں کی عبادت کرتے ہیں یا شوہر کی عبادت کرتے ہیں. ہاں ایسے تو نہیں کام چلے گا. یہ وقت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وقت آپ کو دیا ہے، اس میں کیا کریں؟ خوب یاد کر لیں، اچھی سے محنت کر کے یاد کر لیں. جب یاد ہو جائیں گی اور پریکٹس میں آ جائیں گی تو پھر مصروف ترین دنوں میں بھی پڑھنا نہیں چھوٹے گا. ٹھیک ہے، پھر یہ اجر آپ کماتے رہیں گے. کبھی کبھار تو ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کو نیت کا اجر مل رہا ہے لیکن روز ہی کام نہ کرے، صرف یہی وتیرہ بنا لے کہ نیت کا اجر مل رہا ہے تو اسی پہ خوش ہو، تو یہ بھی خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور انسان فارغ ہو جاتا ہے، پھر بہت وقت ہوتا ہے، پھر حافظہ ساتھ نہیں دیتا، پھر یاد کرنا چاہتے ہیں یاد نہیں ہوتی. جو اس عمر میں کی ہوں گی وہ پھر بڑھاپے میں بھی یاد رہیں گی، پھر مشکل نہیں رہے گی. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ اس وقت کو غنیمت سمجھیں اور اس میں پوری کوشش کریں کہ اس کو خوب رٹا لگانا ہے تاکہ سیکوینس بھی یاد ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی یاد ہو جائیں اور کتاب کی مدد کے بغیر پڑھنے کے قابل ہو جائیں. اور انشاءاللہ تعالی مشکل نہیں ہے، ہو جائے گا. جو کرنا چاہیں گے کر پائیں گے، اور جو کر جائیں گے اور وہ عمل بھی کریں گے ان کا اجر زیادہ ہوگا بنسبت ان کے جو سستی کے مارے نہ کریں اور نہ پڑھیں. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ فرق ہے نا. کام کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر تو نہیں ہوتے. تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. صفحہ نمبر 24. نیند میں ڈر جانے پر. کس چیز سے ڈر لگتا ہے سوتے ہوئے؟ کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ چڑیل کی کیا شکل ہوتی ہے؟ تو اس میں پھر آپ ڈر جاتی ہیں. اوکے. اور جنوں سے ڈرتی ہیں آپ؟ اور ڈفرنٹ شکلیں اندھیرے میں نظر آتی ہیں. ہاں کانپ جاتی ہیں. اور پیچھے لگ جاتا ہے، یعنی مختلف طرح کے خوف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک ریئلٹی ہے کہ ایسا ہوتا ہے. اس کے اسباب کچھ بھی ہو سکتے ہیں. سیدنا عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے تو کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. تو وہ خواب اس کو نقصان نہ دے گا، یعنی ڈر نکل جائے گا کہ کچھ بھی نہیں ہونے کا. ترجمہ ہے، میں اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں اس کے غضب اور اس کے عذاب اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے وسوسوں سے اور اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. سب سے زیادہ ڈرنے کی بات کیا ہے؟ سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غصے سے. کیونکہ اگر کسی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں تو پوری دنیا بھی مل کر اگر اس کو چھڑانا چاہے تو چھڑا نہیں سکتی، اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی. اور سارے بھی اس سے خوش ہو جائیں تو سب کی خوشی اور سب کی تعریف اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. یعنی اس پلانٹ ارتھ پر اگر سارے کے سارے لوگ آپ کی تعریفیں شروع کر دیں، آپ کو طرح طرح کی چیزیں دیں، آپ سے خوش ہو جائیں، لیکن دوسری طرف ایک اللہ آپ سے ناراض ہے، تو کیا یہ دنیا بھر کی دولت آپ کو فائدہ دے گی؟ ہرگز نہیں دے گی. تو جب کسی چیز سے ڈر لگے تو فوراً سوچے کہ اس سے زیادہ ڈرنے کی چیز کیا ہے. کہ میرا رب تو مجھ سے ناراض نہیں. بندے جب ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں اور خاص طور پر وہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں تو ہمیں کس قدر فکر ہوتی، کتنی پریشانی ہوتی. بار بار سوچتے ہیں ہائے وہ مجھ سے ناراض ہو گئی، جیسے کوئی دوست ناراض ہو جائے یا کوئی امی یا کوئی بڑا ناراض ہو جائے، آتا ہے نا خیال.
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسانات تو سب سے زیادہ ہیں ہم پر، تو اس لیے سب سے زیادہ اس بات سے ڈرنا چاہیے، کوئی بھی ایسا کام کرنے سے رک جانا چاہیے کہ جس سے ہمیں شک بھی پڑے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ وعقابہ، اور اس کی سزا، اس کے عذاب سے، کیونکہ اس کی سزا اور اس کا عذاب جو ہے وہ سب سے بڑی سزا ہے۔ وشر عبادہ، اس کے بعد بندوں کا شر آتا ہے، اس کے بندوں کے شر سے۔ اور بندوں کا شر جو ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو دشمن ہوتے ہیں ان کا شر، اور ایک محبت کرنے والوں کا شر۔ وہ کون سا ہوتا ہے؟ جو ہمارا وقت ضائع کروا دے اپنی محبت کی کہانیاں سناتے سناتے، اور جو کرنا ہے ہم نے زندگی میں وہ کر ہی نہ پائیں، تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی شر ہی کی ایک قسم ہوتی ہے، آپ کسی کے جال میں پھنس جائیں اور آپ اپنے اصل مقصد زندگی کو بھول جائیں۔ مومن کی محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس شخص سے ہوتی ہے جو اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اور قریب کرے، جو اللہ سے محبت میں اضافے کا باعث ہو، نہ کہ دور لے جانے کا، ٹھیک ہے؟ وشر عبادہ، اور اس کے بندوں کے شر سے۔ اور اس کے علاوہ بندوں کا شر کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، جسمانی تکلیف، روحانی اذیت، کوئی جادو، کوئی نظر، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کس سے کہاں نظر لگ جائے گی، کس کی پتا ہوتا ہے؟ نہیں، اور لگانے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ ومن ہمزات الشیاطین، اور شیطانوں کے وسوسوں سے، کہ وہ غمگین رکھتے ہیں انسان کو، عام زندگی میں بھی اور سوتے وقت بھی، خوابوں کے اندر بھی، اور اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، اس سے بھی میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، کیونکہ دشمن ہے نا۔ دشمن اگر کسی کے پاس آ بیٹھے تو کیا ہوگا؟ اگر اس وقت آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آپ کے ساتھ بیٹھا وہ شخص آپ کا دشمن، آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ فکر ہو جائے گی، اس سے فوراً اٹھیں گے، دور چلے جائیں گے، الرٹ ہوں گے، انسیکیور فیل کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم سفر کرتے ہوئے اجنبی لوگوں کو خواہ مخواہ میں اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کہیں میرے بیگ میں سے کچھ چرا نہ لے، تو بہت الرٹ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال رات کے وقت جو ایسے خواب انسان کو آتے ہیں جن کا اثر اس کے دن کے کام پر پڑ جاتا ہے، یا انسان بلا وجہ توہمات کا شکار ہو جاتا ہے جو اس کی پروڈکٹیوٹی کو متاثر کرتے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے اتنی خوبصورت دعا میں سکھا دی گئی کہ جس وقت ایسا کوئی خواب آئے انسان اس کو پڑھ لے تو انشاءاللہ اس خواب میں جو شر اس نے دیکھا ہے اس سے محفوظ ہو جائے گا، اس کا کوئی برا اثر نہیں پڑے گا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کو ایسا خواب آتا ہے اور خواب میں آپ ڈر جاتے ہیں تو کیا اس وقت ٹائم ہوتا ہے جا کے کتاب کھولیں، اس کا صفحہ نمبر 24 کھولیں، اس میں سے دعا پڑھ کے پھر آپ بولیں، اور اس کا بھی پروننسیشن ٹھیک نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ مقصد تو فوت ہو جائے گا نا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کو یاد کر لیا جائے۔ سیدنا خالد بن ولید روایت کرتے ہیں کہ میں رات کو نیند میں گھبرا جایا کرتا تھا، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی میں رات کو ڈر جاتا ہوں تو میں اپنی تلوار اٹھا لیتا ہوں اور جو چیز سامنے آتی ہے میں اسے تلوار سے مار ڈالتا ہوں، کیونکہ وہ سیف اللہ بھی تھے، اللہ کی تلوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام نے مجھے سکھائے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہو اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق الا طارق يطرق بخير یا رحمان۔ تو انہوں نے ایسا ہی کہا تو ان سے ڈر چلا گیا۔ کن سے ڈر چلا گیا؟ خالد بن ولید سے۔ تو آپ سب جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے یا اپنا ڈر بتائے تھے وہ سب یہ دعا یاد کر کے اس کو پڑھنا شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کے بھی خوف دور ہو جائیں۔ یہ خوف انسان کو نچوڑ دیتا ہے اور کچھ کرنے نہیں دیتا، کیونکہ انسان کے دماغ کو آکیوپائی کر لیتا اور پھر وہی سوچیں بار بار آتی رہتی ہیں۔ مثلا آپ سبق پڑھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں وہ جو خواب میں نے دیکھا تھا، اب دھیان کدھر جائے گا؟ خوف والی چیز پہ یا سبق پہ؟ خوف غالب آ جاتا ہے ہر چیز پہ، تو اس سے بچنا، اس سے نکلنا بہت ضروری۔ کسی بھی قسم کے آپ کی زندگی میں خوف ہے تو ان سب سے آپ نکل آئیے، اور اس کا آسان طریقہ تو یہ کہ اللہ سے دوستی کر لیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور جو اذکار اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں جبریل علیہ السلام کو بھیج کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کے ذریعے پھر صحابہ اور صحابہ سے تابعین اور اتنی جنریشنز کے بعد ہم تک پہنچے ہیں، تو ہم ان کو ویلیو کریں، ان کی قدر کریں اور ان کو سیکھیں اور ان کو استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اسی لیے تو بھیجے گئے، اس لیے تو نہیں کتابوں میں بند رہے۔ ترجمہ ہے اس کا، میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام کلمات کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں جن سے آگے نہ کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، یعنی ان کلمات کو کوئی بھی چیز ہرا نہیں سکتی۔
ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے، یعنی جو خواب میں یا ویسے اے رحم فرمانے والے۔ تو اس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں رات کے وقت خاص طور پر، اور سوتے وقت جو ہمیں پریشان کرتی ہیں۔ تو اس لیے ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کا واسطہ دے کر یا وسیلہ بنا کر ان کو دعا کر لی جائے، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیا جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کر دے گا تو پھر انسیکیورٹی ختم ہو جائے گی۔ تکلیف اور دشمن سے حفاظت کے لیے سیدنا عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رات میں تکلیف اور مشقت اٹھانے سے گھبرائے اور دشمن کے لڑنے سے ڈرے تو وہ بکثرت یہ کلمات کہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پاک ہے اللہ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا۔ تو جس وقت بھی آپ کو کوئی بات، کوئی چیز، کوئی خیال ڈسٹرب کرے، ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بیٹھے بیٹھے اچانک ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، شیطان آتا ہے اور کوئی تیر مار کے چلا جاتا ہے، چلا بھی نہیں جاتا ادھر ہی کھڑا ہوتا ہے، تو آپ کو رونا آ جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے بچے بولے کام کریں کہ اچانک کسی کی کوئی زیادتی یاد آ جاتی ہے کہ امی نے مجھے ایسے کیوں کہہ دیا، دوسری بہن کو تو کچھ نہیں کہا، حالانکہ امی سے زیادہ کون پیار کرتا ہے، ان سے بھی شکایت ہو جاتی ہے نا، ابا سے ہو جاتی ہے، استادوں سے ہو جاتی، بہن بھائیوں سے، رشتے داروں سے، شوہر سے، بچوں، ہر ایک سے انسان کو ہو جاتی، جس کے ساتھ تعلق ہوگا اس سے شکایت بھی ہو جائے گی، کیونکہ فرشتے تو ہے نہیں ہم۔ پھر جب شکایت ہو تو کیا ہوتا ہے، کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہو، آپ کے اوپر کیا ریئیکشن ہے، تو کوئی بتائے گا مجھے کیا ہوتا ہے؟ دل برداشتہ ہو جاتے، اکیلے بیٹھ کے رونے لگتے ہیں، سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں، ایسا غصہ آتا ہے کہ اگلی پچھلی بھی ساری باتیں ساتھ یاد آنے لگتی ہیں، جی، اور ڈپریشن کا شکار، اور ہاں، اصل بات یہ ہے کہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں یا جو خواب ہم نے دیکھے ہوتے ہیں بڑے بڑے کہ بہت کچھ کرنا ہے زندگی میں، وہ نہیں کر پاتے۔ میں ہمیشہ اس بات پر غور کرتی ہوں کہ کچھ لوگ سارے کاموں کے ساتھ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں؟ ان کو بھی یہی 24 گھنٹے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ اتنے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، بلا کے ذہین ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر فیل ہوتے ہیں وہ زندگی میں۔ کیا آپ کے ذہن میں کوئی شخص آ رہا ہے کہ جو بہت ہی ذہین ہو لیکن انتہا درجے کا نکما، کہ اگر ناپا تولا جائے تو کوئی کام کچھ بھی نہیں زندگی میں کیا؟ سوچے وائی، کیوں ایسا ہے، وہ کیا رکاوٹیں ہیں، سیلف انالیسس کرے، اپنے آپ کو خود انالائز کرے، وہ کیا چیزیں ہیں زندگی میں میری، وہ میری کون سی بری عادتیں ہیں جو میری دشمن ہیں کہ جو مجھے کچھ نہیں کرنے دیتی، میں کس چیز سے مغلوب ہو جاتی ہوں۔ مغلوب کا کیا مطلب ہے کہ وہ چیز مجھے اوور پاور کر لیتی ہے اور اس کے بعد میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتی ہوں، میرا موڈ آف ہو جاتا ہے اور پھر میں کوئی کام نہیں کر پاتی، اس دن کا لیسن بھی نہیں کرتی اور کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی، اور کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں پکاتی، نہ گھر صاف کرتی، اور نماز بھی ایسی پڑھ کے بس ایسے لیٹ جاتی ہوں بستر پر، اور پھر بستر سے اٹھتی بھی نہیں۔ تو یہ آپ گرے پڑے ہیں نا، اب شیطان نے آپ کو گرا دیا، اب آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ تو یہ کامیابی کے طریقے ہیں؟ زندگی میں کچھ کر جانے والوں کے رنگ ڈھنگ ہے؟ نہیں، اس قدر نفس کی غلامی، کیونکہ بعض چیزیں انسان کو بیمار کر دیتی ہیں اور ذہنی بیمار کر دیتی ہیں، اور ہے یہ سارا شیطان کا شر، دشمن کا وار، جس سے آپ گر پڑے۔ تیر لگا، جیسے فزیکلی تیر لگتا ہے نا تو انسان گر پڑتا ہے، ایسے ہی دشمن کا بھی تیر آتا ہے، شیطان کا تیر آتا ہے اور آپ گر پڑتے ہیں، کچھ نہیں کرنے کے قابل رہتے۔ تو اگر یہ کیفیات بار بار ہو رہی ہیں نا تو آپ کو ٹھیک ٹھاک اپنے علاج کی ضرورت ہے، اور کوئی اور نہیں کرے گا، آپ خود ہی کریں گے۔ اپنا اذکار سے مدد لیں گے، سیلف انالیسس کریں گے، آپ اس نقطے کو پکڑیں گے، یہ شروع کہاں سے ہوا تھا، یہ کون سا خیال مجھے آیا تھا، یہ کس نے میرے ساتھ ایسے بات کی تھی جس کے بعد یہ سب کچھ ہوا، وہ ہوا کیا تھا، بس اس جڑ کو پکڑ لینا ہے آپ نے۔ اچھا، یہ آئندہ سے محتاج، جیسے مومن ایک سراغ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، ہر دفعہ پھر جا گرتے ہیں، پھر جا گرتے ہیں۔ یس، ہر وقت وہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اس کے پاس کھڑے ہو کے رونے لگتے ہیں، اس کو اپنا دکھ سنانے لگتے ہیں، اس کو خط لکھتے ہیں، اس کو شکایتیں لگاتے ہیں، اس کو کیا کھیل بنایا ہوا ہے۔ انہیں صرف دوسروں میں عیب نظر آتے ہیں اور خود پائس فرشتے ہوتے ہیں وہ، حالانکہ سارا شیطان انہیں پہ غالب آیا ہوا ہوتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہم لا یشعرون۔
میں اکثر یہ آیات جو ہے نا شروع کی سورۃ البقرہ کی میں نمازوں میں پڑھتی ہوں، تو مجھے بہت زیادہ خیال آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا کیٹیگوریکلی منافقین کے بارے میں اس طرح تفصیل سے بتایا ہے، اور وہ چھپے ہوئے مسلمانوں کے اندر ہی ہیں، اور صحابہ کو تو اپنے بارے میں بڑا خوف ہوتا تھا، تو ہم کیوں اتنے بے فکرے ہیں کہ ہمیں یہ نہ پتا چلے کہ ہم نے غلط بیانی کہاں کی، اور نہ ہمارے دل میں کچھ چبھن ہو، اور نہ ہی اور ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ یہ جو مختلف ٹیسٹوں میں ڈالتا رہتا ہے نا، یہ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے اندر خرابیاں کتنی ہیں، تاکہ وہ سامنے آ جائیں اور ہم ان کی صفائی کر دیں. سیلف انالیسس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ ہر انسان میں انسان ہونے کے ناطے کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں، اور انہی ویکنیسز کے ذریعے سے شیطان جو ہے نا وہ ہمیں اوور پاور کرتا ہے. بالکل. پھر ہم سنت پڑھاتے اور خود سنت پہ عمل نہیں کرتے، کہ لوگوں کو کہتے ہیں مسکراؤ اور خود مسکرانا بھول جاتے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پریشانی نہیں تھی؟ وہ کیسے اتنا مسکرا لیتے تھے؟ ہم تو ٹوٹلی تضاد بیانی کا شکار ہے نا، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اور پھر ایک اور بڑی مصیبت یہ آتی ہے کہ دن تو دن رات کو